بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سمی ابراہیم اور پروفیسر غنی جاوید میرے ساتھ ہیں اور بات کریں گے ہم کہ یہ آپ کا ہفتہ جو منڈے سے شروع ہوگا یہ آپ کا ہفتہ کیسے گزرے گا اور اس میں جو 12 بروج ہیں ان کی موومنٹ اس پر ہم بات کریں گے. تو آئیے شروع کرتے ہیں. پروفیسر صاحب بہت بہت شکریہ. تو آپ ہمیشہ ایریز سے شروع کرتے ہیں. جی آپ کا فرمان یہی ہوتا ہے کہ ایریز سے تو میری تو درخواست ہوتی ہے پروفیسر صاحب. آپ بھی کوئی ایریز کی طرف زیادہ ہی وہ نظر آتے ہیں. تو حضور آئیے ایریز سے شروع کرتے ہیں. ایریز اگر آپ کے راستے میں کوئی رکاوٹ آئی ہوئی ہے, کوئی مسئلہ بنا ہوا ہے, تو آپ اس سلسلے میں آپ کا رولر مریخ ہے تو آپ کو آپ کے مقابلے کی کیا حیثیت آپ کے سامنے, تو آپ اس کا مبادل راستہ کو تلاش کر لیں. یہ رکاوٹ دور ہو سکتی ہے آپ کی. اور رکاوٹ آنے سے یہ نہ سوچے کہ میں یہ منصوبہ ختم کرتا ہوں یا کرتی ہوں, یا اس بات کو چھوڑو, اس نوکری کو چھوڑو. ایسا نہیں کرنا. ہمت سے کام لیں اور یہ جو رکاوٹ آئی ہوئی ہے اس کا کوئی راستہ نکل سکتا ہے, متبادل راستہ نکل سکتا ہے. تو آگے بڑھیں اور اس کی ایسی رکاوٹ کی ایسی تیسی کر دیں. اس کے علاوہ ویسے بھی حالات آپ کی مریخ آپ کے چھٹے خانے میں ہے. تو جب مریخ چھٹے خانے میں ہو تو انسان کا جہاں تک کام کا تعلق ہے, جاب کا تعلق ہے, روزگار کا تعلق ہے, تو وہ بڑا اس میں جوش و خروش پیدا ہوتا ہے. تو آپ بھی اپنا جوش و خروش دکھائیں اور اپنی اس رکاوٹ کو دور کریں جو اس ہفتے آپ کو محسوس ہوگی. آئیے میں آپ سور کی طرف آتا ہوں. جی سور حضرات, پہلے تو یہ ہے کہ آپ کو اپنے رومانس میں کوئی اچھا رسپانس نہیں مل رہا. آپ کے رومانی معاملات میں آپ کے جو محبوبیں ہیں وہ کوئی آپ کو اچھا رسپانس نہیں دے رہے, وہ کوئی دلچسپی نہیں لے رہی. تو آپ ایسا, اس کا تو ایک ہی حل ہے حضور, پلانٹ کے روح سے بھی یہی حل نظر آتا ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر وہ ایسی عدم دلچسپی ہے تو سر سیدھا آگے بڑھیں اور برملا سے جا کر بات کریں کہ بی بی بات کیا ہے آخر, ایسا کیوں آپ کر رہی ہیں. بڑی انٹرسٹنگ ہے بات, آپ بڑی زبردست بات کہی. تو یہ رومانوی معاملات میں آپ ذرا ہمت سے کام لیں اور اپنے محبوبہ سے خود جا کر بات کریں. آپ دوسری بات جو واضح نظر آ رہی ہے, آپ گھر میں بڑی دلچسپی لے رہے ہیں. کوئی گھریلو منصوبہ ہے, اوکے گڈ, آپ اس میں مزید دلچسپی لیں, لیکن اور اس میں آپ نے بڑا جوش و خروش دکھا رہے ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے. اس ہفتے سوری حضرات آپ کو محسوس ہوگا کہ کسی چیز کی کمی آ گئی ہے جس کی وجہ سے آپ کی خواہش کے مطابق وہ گھریلو منصوبہ ختم نہیں ہو سکتا. بالکل. تو اس سے گھبرائیے نہیں, آپ کوشش کریں, کوئی اور ادھر ادھر راستہ تلاش کریں اور اس رکاوٹ کو یا اس کمی کو دور کرنے کی کوشش کریں تو منصوبہ چل پڑے گا. بالکل انشاءاللہ. اور رومانس کا میں نے بتا دیا آپ کو. اگلے جو 4-5 ہفتے آ رہے ہیں آپ کے, اس میں کوئی آپ اپنا سیر و تفریح, ویکیشن وقت گزاریں گے, آپ کا جو کوئی مشغلہ ہے اس میں دلچسپی لیں گے اور آپ کے اچھے دن نظر آتے ہیں. آئیے جوزی حضرات, آپ بہت تیز بات کرتے ہیں. وہ جب بات کرنا شروع ہوتے ہیں تو رکتے ہی نہیں ہیں, اور رکتے ہیں تو اگلا آدمی آپ سے کہنے لگتا ہے کہ آپ یہ سب کچھ کیا کہہ رہے تھے, جلدی میں آپ کیا کہہ گئے ہیں. اس ہفتے یہی ہونے والا ہے. آپ جو کوئی میسج کرنے والے ہیں, کوئی پیغام دینے والے ہیں, کوئی بات کرنے والے ہیں, وہ اس میں جلدی سے کام نہ لیں اور اس کو صحیح طرح دوسروں پر واضح کریں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ کا پیغام صحیح نہیں پہنچے گا, اور پیغام صحیح نہیں پہنچنے سے خواہ کی غلط فہمی, بالکل, پھر آپ پریشان ہوں گے یا ہوں گی. جاب کے حوالے سے آپ کی پریشانی بہت جلد دور ہو جائے گی, فکر نہ کریں. اور اگر آپ گھر خریدنا چاہتے ہیں, اس سلسلے میں میری طرف سے خوشخبری سن لیں جوزی حضرات. آپ کے کوئی رشتہ دار ہیں یا رشتہ دار ہیں کوئی خاتون,
مجھے ایسے نظر آتا ہے وہ آپ کو گھر کا کہیں تحفہ نہ دے دیں. واہ یہ تو ایسا زبردست تحفہ. یہ بھی پلانٹ میں بات آئی ہوئی ہے. اچھا یہ پورا گھر دیں گے یا کوئی گھر کا ماڈل ہے ہمیں چھوٹا سا؟ یہ ان پر منحصر ہے کہ جب وہ دینے لگے تو پورا گھر سنبھال لیں. لیکن پلانٹ یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ گھر دیں گے. ٹھیک ہے آگے آ جائیں. کوئی ان کی ریلیٹیو ہیں یا ریلیٹیو ہے تو مراد ہے دے گا. یہ اس ہفتے کا سب سے بڑا واقعہ ہے. اور اگلے جو 4 ہفتے آ رہے ہیں زندگی کا سب سے بڑا واقعہ ہو سکتا ہے یہ مکان کا. ہاں جی بالکل. اگلے جو 4 ہفتے آ رہے ہیں آپ گھر میں زیادہ دلچسپی لیں گے. گھر کو ڈیکوریٹ کریں گے, گھریلو زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے. اب میں آتا ہوں سرطانی حضرات سے. سرطانی حضرات آپ جو کچھ چاہتے ہیں وہ ہمیں تو آپ نہیں بتائیں گے آپ کیا چاہتے ہیں یا نہیں بتائیں گے, وہ خواہش آپ کی پوری ہونے والی ہے. ٹھیک. جو آپ چاہتے ہیں وہ چیز آپ کو ملنے والی ہے. اب یہ کچھ لوگ جو ہیں وہ دعاؤں پر یقین نہیں رکھتے. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جی بڑی دعائیں کی کچھ بھی نہیں ہوتا. کچھ لوگ ہیں ان پر بڑا عقیدت ہے دعاؤں پر. آپ کو اللہ تعالیٰ اس ہفتے سرطانی افراد اس بات پر آپ کو پورے یقین کروائے گا اللہ تعالیٰ کہ دعاؤں کا اثر ہے. آپ دعا کرائیں سرطانی حضرات, جو بھی آپ چاہتے ہیں وہ دعا قبول ہونے والی ہے. پھر آپ کو یقین آ جائے گا کہ دعاؤں کا بھی اثر ہے. ایک تو یہ بات ہوگی آپ کی. اگر آپ نے درخواست دی ہوئی ہے تو اس کو پرسو کریں. یہ نہیں کہ درخواست دے دی ہے اور آپ انتظار میں بیٹھے ہیں. پرسو کرنے سے بھی اگلے آدمی بات نہیں کرتے, تو آپ پرسو کریں. یہ بات ہو گئی. اور اگلے جو 3-4 ہفتے آ رہے ہیں اپنے آپ کو زیادہ منظم کر لیں, اپنے معاملات کو زیادہ سمجھیں. سمجھنے کے بعد ان کو معاملات کو چلانے کی کوشش کریں اور انشاءاللہ آگے بڑھیں گے آپ. اب میں آتا ہوں اسد کی طرف. آپ نے جو کام کرنے کا سوچا ہوا ہے یا جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں ایسے افراد وہ آپ کر لیں گے, اس میں آپ کامیاب ہو جائیں گے. ایک اور بڑی عجیب بات یہ ہے کہ لوگ آپ کو اتنا زیادہ کامیاب آدمی سمجھتے ہیں لیکن آپ اپنے آپ کو کامیاب نہیں سمجھتے. لیکن لوگوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ یو آر دا اونلی پرسن ہو از سکسیزفل. تو آپ ذرا اپنے آپ کو پہچانیں ایسے حضرات. لوگوں کی طرح اپنی اتنا نہ کامیاب سمجھیں لیکن ناکام بھی تو نہ سمجھیں. آپ میں احساس کمتری ہے, اس احساس کمتری کو دور کریں اور آپ جتنے کامیاب ہیں آپ میں جو صلاحیتیں ہیں اس کو تسلیم کریں. ایک بات ہو گئی. اس کے بعد کوئی شخص ہے, کوئی قریبی ہے, شخص ہے, تعلق والا ہے, وہ آپ کے لیے کوئی نیا راستہ بنا دے گا. اچھا. کوئی کوئی رکاوٹ ہے تو نیا راستہ کھل جائے گا اس کی وجہ سے. اور آپ ہمت نہ ہاریں, اس نئے راستوں کو اپنائیں اور آپ انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. اس کے بعد آخر میں آپ سے یہ میں کہوں گا کہ عطارد کی رجت ہونے والی ہے 23 اگست کے بعد, تو ذرا معاملات میں سست روی آ جائے گی. یہ ہر ایک کے لیے آ رہی ہے, ہر ایک کے لیے آ رہی ہے, 12 بروج کے لیے آ رہی ہے. تو یہ وقتی رکاوٹ ہوتی ہے جب بھی عطارد رجت میں چاہتا ہے. آ جائیں جی سنبلا. دوسرا سی حضرات اگر کسی معاہدے پر دستخط کرنے ہیں تو 100 دفعہ سوچیں, جاتے جاتے نہ کر ڈالیں. سمری حضرات آپ کو بہت بڑا قدم اٹھانے والے ہیں. دیکھیے 2 باتیں ہیں, ایک ہوتا ہے وجدان, ایک ہوتا ہے انسان کی انا کہ میں یوں ہوں, میں یہ کر سکتا ہوں, میں یہ کر سکتی ہوں. وجدان یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد, غیبی طور پر آپ کو بات سمجھ آنے شروع ہو جاتی ہے. تو اس ہفتے انا اور وجدان میں آپ کے ذہن میں مقابلہ ہو رہا ہے. آپ محسوس کریں گے ہفتہ کے ختم ہونے تک کہ وجدان کو آپ سمجھ جائیں گے, انا کو بھی سمجھ جائیں گے. تو آپ میری طرف سے ایز اے اسٹرالوجر میری طرف سے یہ رائے ہے کہ آپ وجدان کو ترجیح دیں. انا میں ذرا خود پرستی آ جاتی ہے. بالکل صحیح بات ہے. آپ وجدان کو ترجیح دیں اور انشاءاللہ
آپ حیران ہو جائیں گے کہ آپ کے مزاج کے مطابق بات کو شروع ہو جائے گی. آپ کا جو بڑا منصوبہ ہے اس کے لیے مزید سوچیے. وہ بہت بڑا منصوبہ ہے جو آپ نے بنا کے رکھا ہوا ہے. اور 23 اگست کے بعد جو مریخ کی تبدیلی آ رہی ہے, سورج کی تبدیلی آ رہی ہے, اس سے آپ کی توانائی اور خود اعتمادی میں بہت اضافہ ہو جائے گا, اور یہ ہونا چاہیے. اور اب آگے مجھے لگتا ہے میزانی افراد ہیں. 27 اگست کے بعد جو مریخ کی پوزیشن تبدیل ہوگی, اس سے آپ کے مالی حالات بہتر ہو جائیں گے. نو میزان. میزان لبرا. میزان آپ کو کوئی دوست مشورہ دے رہا ہے, اور مشورہ دے رہا ہے کہ آپ اس طرح صورتحال کو اس طرح کریں. یہ مشورہ سننے کے بعد میزانی افراد آپ ہچکچائیں گے, پس و پیش سوچیں گے کہ اچھا جی دوست کہہ رہا ہے تو سوچتے ہیں. اسٹرالوجی یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو مشورہ آپ کو دیا جا رہا ہے یہ غیبی میسج آپ کو دیا جا رہا ہے. ٹھیک. یہ دوست کے معاملے کو صرف مشورہ نہ سمجھے, یہ قدرت کی طرح سے آپ کو ایک غیبی پیغام مل رہا ہے, اور اس بات کو غور سے سنیں جو دوست کہہ رہا ہے. اس میں بڑا وزن ہے. دوسرا یہ ہے کہ 27 تاریخ کے بعد آپ کے خود اعتمادی میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے. آپ تو پھر دمادم آپ کی توانائی میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا, اور آپ کی جو پچھلے 6-7 ہفتوں سے جو سائیکی ہے اس میں بھرپور تبدیلی آ رہی ہے. آپ اپنے محسوس کریں گے کہ میں دوبارہ بحال ہو گیا ہوں. اور یہ 27 اگست سے معاملہ شروع ہو رہا ہے, اور یہ 1.5 ماہ تک ایسے ہی رہے گا. تو آپ کی پچھلی صورتحال مہینوں کی بدلنے والی ہے, اور ایک نئی چیز سامنے آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت ڈالے اور کامیابی دے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو آپ کا کوئی رومانوی ساتھی ہے, آپ محسوس کریں گے کہ میں رومانوی ساتھی کے بہت زیادہ قریب ہو گیا ہوں. اتنا زیادہ قریب ہو گیا ہوں کہ آپ بیچ میں کوئی ڈسٹنس نہیں رہا. ٹھیک ہو گیا. ویل دیٹس گڈ اگر ایسا ہے تو. لیکن پھر بھی آپ ضرور سوچئے اور اپنے اس محبوب سے بات کریں. اب آ جائیں آگے, مزید رومانوی زندگی کو سمجھنے کی کوشش کریں. اقرب کی طرف آتے ہیں جی. اقرب جناب آپ اپنی زندگی کو مزید پھیلا رہے ہیں, آپ اپنی زندگی میں وسعت لا رہے ہیں, اور آپ کے سامنے ایک ایسی یقینی صورتحال آئی ہوئی ہے, لیکن پلان یہ کہہ رہے ہیں کہ اس یقینی صورتحال کو فوری طور پر نہ مانیں, سوچیں, غور کریں. ٹو گڈ ٹو بی ٹرو. تو یہ ٹو گڈ ٹو بی ٹرو جو ہے یہ اتنا اس پر یقین نہ کریں فی الحال. یہ ہے کوئی آپ کے کیریئر کے بعد, اس کو سوچیں اور پھر آگے بڑھیں اور نیا راستہ اختیار کریں. اور اس کے بعد یہ جو 23 اگست کو سورج جا رہا ہے ورگوں میں, اس سے آپ کے سوشل لائف میں بہت ساری تبدیلی آ جائے گی. دوست احباب آپ کی زندگی کا حصہ بن جائیں گے. اور اگلے جو مریخ کی تبدیلی آ رہی ہے 27 اگست کے بعد 5-6 ہفتوں کے لیے, وہ بھی امپیکٹ اس سے آپ کی توانائی بحال ہو جائے گی. بحال کرنے کا موقع ملے گا. آپ اپنی توانائی کو بحال کریں اور بڑی خود اعتمادی کے ساتھ آگے چلیں. میں ایک دفعہ پھر تنبیہ کر رہا ہوں آپ کو کہ یہ جو کیریئر کے لحاظ سے فوری طور پر بات نہ مانیں. ٹھیک. سنیں, سمجھیں, مانے نہیں, اور اس بات کو اتنا یقین نہ کریں. ممکن آپ یقین کر گئے تو آگے اتار چڑھاؤ نظر آ رہا ہے. آ جائیں اب آگے. کوسی حضرات. کوسی حضرات مجھے ایسا نظر آتا ہے آپ ادھر ہے ہی نہیں, آپ تو کہیں باہر گھوم پھر رہے ہیں. اور دوسرا یہ نظر آتا ہے کہ آپ اپنے اولاد کے لیے تعلیمی طور پر بڑے مصروف ہیں, اور کوئی ایسی سرگرمی ہے جو اولاد کے بارے میں ہے. تیسرا یہ نظر آتا ہے کہ آپ اپنے جو کیریئر کے لحاظ سے جو آپ کے ارادے ہیں آپ ان کو مزید آگے بڑھانا چاہتے ہیں. اوکے, یہ تو اچھی بات ہے. اور یہ بھی مجھے نظر آتا ہے کہ کوئی پہلے ہابی آپ کی, وہ ہابی آپ کا کیریئر بننے والا ہے, اس ہابی کو اپنا لیں, اس سے بھی آپ کو بڑا فائدہ ہوگا. اور آگے اگلے 3-4 ہفتے جو آ رہے ہیں مریخ کی وجہ سے بہت زیادہ سرگرمی ہے, بہت زیادہ ایکٹیویٹی نظر آ رہی ہے,
اور اس طرح آپ آگے بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں. اب آ جائیں آگے جدی اور پہ آگے ہم جدی حضرات کی طرف آتے ہیں. کیپریکارن. یہ مجھے سمجھ نہیں آتی. کیپریکارن یا تو آپ خود ہیں یا کیپریکارن آپ کو کوئی قریبی آدمی ہے. میرے محبوب جو قائد کا جدی کا لفظ آتا ہے. میرے محبوب قائد کا یہی اسٹار ہے. تو آئیے آپ کے محبوب میرے قائد جلا وطن شہزادے کا یہی اسٹار ہے. محبوب قائد کو آپ کی طرف سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ محبوب قائد ہاتھ ہو اب گیا. سب کچھ آپ پر آ گیا ہے. میں نے کہا آپ کہنے لگے ہیں محبوب قائد ہاتھ ہو گیا. اچھا جی پلیز. آپ کا یہ جو وقت آیا ہوا ہے یہ اتنا اچھا وقت ہے کہ اب سب آپ پر ہے. اب آپ سوچ لیں کرنا کیا. اٹ از یور چوائس ناؤ کیپریکارن. اور آپ محسوس کریں گے کہ اقتدار دوسروں کے پاس ہے لیکن پلانٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ غلط ہیں. اب بھی اقتدار آپ ہی کے پاس ہے. میں پلانٹ کے روح سے مجھے بات کرنی پڑتی ہے. اقتدار جب آپ کے حق میں ہے تو آپ کیوں نہیں آگے بڑھتے. چنانچہ میں پھر کہوں گا کہ یہ سب کچھ آپ پر منحصر. اب حالات تو جو بننے تھے بن چکے آپ کے سامنے ہیں. اور 21 اگست کو آپ جو کچھ جوان جدید رات ہے اعلیٰ تعلیم کے لیے بہت اچھا وقت آ رہا ہے. وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے آگے بڑھیں گے اور آپ اپنی لیاقت کی وجہ سے اپنی ہنرمندی کی وجہ سے لوگوں پر سبقت لے جائیں گے اپنے کیریئر میں. اور ممکن آپ یہ بھی پروگرام بنائیں کہ میں اگلے کچھ دن ہفتے ویکیشن پر جا رہا ہوں. یہ جا رہی ہے. چھٹیاں منائیں. ٹھیک. تو سینٹرل پوائنٹ مرکزی پوائنٹ یہ ہے جدید حضرات کہ اب سب آپ پر آیا ہوا ہے. اٹ از یور چوائس ناؤ. ایوری تھنگ از دیئر. اب آپ سوچ لیں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے. ایکویریس جی دلوی حضرات. حضرات آپ میں نے کتابوں میں بڑا پڑھا ہوا تھا پہلے کہ عموماً جو انوینشن ہیں ایجاد ہوتی ہیں وہ دلوی افراد کے دماغ کا کام ہوتا ہے. اچھا. ایڈیسن دنیا کے اندھیرے کو اس نے ختم کیا تھا. ایڈیسن دلوی وہ دل تھا. اور بھی میرے کئی نام ہیں مگر یہ جو بجلی والا موجود ہے یہ میں اس کو نمایاں سمجھتا ہوں. اس نے ہمارے اندھیرے کو دور کیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پریزیڈنٹ نے جس دن ایڈیسن فوت ہوا تھا تو پریزیڈنٹ نے 2 منٹ کے لیے اندھیرا کرا دیا تھا پورے امریکہ میں. پھر جب لائٹ آن ہوئی تو پریزیڈنٹ نے کہا کہ دیکھا ایڈیسن نے آپ کو کیا روشنی دی ہے. تو یہ دلوی حضرات آپ پھر کوئی نئی چیز دریافت کرنے والے ہیں. اللہ کرے کوئی ایسی چیز دریافت کرے کہ انسان کے سارے پریشانیاں دور ہو جائیں. ماشاء اللہ. اب کون خوش قسمت دلوی ہے. ممکن ہم دونوں میں سے کوئی ہو. ہم دونوں میں سے تو کوئی ایجاد نہیں کر سکتا. سارا آپ ایسا احساس کمتری میں کیوں احساس کمتری مجھے مطلع کرنا چاہتے ہیں. اچھا نہیں میں اپنے بارے میں بات کر رہا ہوں سر. اس سے بھی مجھ پر بڑا برا اثر پڑ رہا ہے. اچھا چلیں واپس وہ بھی تو آپ ایسے اپنے دلوی حضرات اللہ تعالیٰ آپ کو یہ جو اللہ تعالیٰ کے آپ پر کرنے آئی ہوئی ہیں دریافت کی اور بڑے دلوی حضرات ہیں جنہوں نے نوبل پرائز لیا ہوا ہے. مال آ رہا ہے مال. جی دلوی حضرات کے پاس مال آ رہا ہے تو دریافت کا وقت آ گیا. دوسرا جو عام دلوی حضرات ہیں جوان ان کے رومانی معاملات جو ہیں محبوبہ سے مل سکتے ہیں. آپ ملیں. یہ تو آپ سارے خرچوں والے کام بتا رہے ہیں. میں مجھے پیسے آ رہے ہیں. عام جو دلوی حضرات ہیں وہ اپنے محبوبہ کو یا اپنے ساتھی کو آپ خیال پائیں گے. اور دوسرا یہ 31 اگست کے بعد کچھ دلوی حضرات ایسے ہیں جو بزنس کا سوچیں گے منصوبہ کاری وہ انویسٹمنٹ کرنے کا سوچیں گے کہ پیسے کو لگائیں اور کاروبار وغیرہ کریں. یہ بھی آیا پڑا ہے. اس کے بعد اور کوئی دوست آپ کو ایسا بھی مل رہا ہے دلوی حضرات کو جو آپ کے لیے نیا راستہ تلاش کر کے آپ کو بتائے گا. وہ بھی آپ کو مدد مل جائے گی. اور لیکن دلوی حضرات 23 اگست کے بعد جو 4 ہفتے آ رہے ہیں 23 اگست کے بعد اگلے 4-5 ہفتے آپ کے جو جذباتی اور
حساس قسم کے معاملات ہیں ان کو وہ آپ کے سامنے آنے والے ہیں. اچھا. اور آپ بڑے نازک طبع نازک دل و دماغ کے لوگ ہیں. آپ کو بڑا محسوس ہوگا کہ یہ جذباتی معاملات حساس معاملات اس کا کیا کیا جائے. بہرحال ہم دونوں دعا گو ہیں کہ آپ ان سے نپٹیں, ہمت اور جرأت سے نپٹیں. اور عطارد کو رجوع ہو رہی ہے 23 کے بعد, اس رجوع سے معاملات میں تھوڑی سی سستی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, ہر ایک کی طرح آپ بھی اس کو برداشت کریں اور انشاءاللہ 18 دنوں کے بعد یہ سستی دور ہو جائے گی. اب آ جائیں طلبہ حضرات, ایک اور چیز بڑی سامنے آئی پڑی ہے. آپ کی پرائیویٹ لائف جو ہے اس کو کوئی آدمی دوربین لگا کر کہیں بیٹھے ہوئے, تو اس ہفتے آپ اپنی پرائیویٹ لائف کو سنبھالیں. ٹھیک. یہ بہت امپارٹنٹ بات ہے آپ کے لیے, ورنہ آپ کے جو پرائیویٹ لائف ہے لوگوں تک اپنی دوربینی اس صورتحال کو. آئیے آخری بری کی طرف آتے ہیں. ہوتی جیسے ہم کیا کہتے ہیں, ہوتی حضرات. ہوتے استاد آپ پچھلے 2 سال جو گزرے ہیں, آپ کے 12ویں خانے میں زول تھا, اس نے پریشان کیا آپ کو. اب آپ کے 12ویں خانے میں 24 مارچ کو پلوٹو آ گیا تھا, اس نے آپ کو پریشان کیا. ابھی پلوٹو پیچھے چلا گیا ہے آپ کے سوشل لائف میں, لیکن پلوٹو جنوری میں پھر آپ کے 12ویں خانے میں آئے گا. تو یوں آپ کو صحت کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہوگا. تنہائی سے بچیں آپ, اور کوئی ایسا مشغلہ سوچیں, ایسا کاروبار سوچیں جو اس ہفتے جس واسطے میں نے یہ ساری باتیں کی ہیں, شراکت کاری کوئی آگے اس کی طرف بڑھیں. اپنے آپ کو کسی کام میں 100% مشغول رکھیں تاکہ آپ ان پریشانیوں سے بچ سکیں. آپ بڑے ان دنوں کوریاسٹی تجسس آپ میں بہت زیادہ آ رہا ہے, اس تجسس کی وجہ سے بھی آپ کئی معاملات حل کر سکتے ہیں. اس واسطے آپ آگے بڑھیں, زیادہ سے زیادہ سوشل لائف میں حصہ لیں, اور اپنے کوئی آپ کا جو شراکت کار ہے وہ کوئی مستقبل کا منصوبہ بھی آپ کو بتا رہا ہے, تو اس کے ساتھ بیٹھ کر سوچیں اور اپنی شراکت کاری کو آگے بڑھائیں. یہ بہت ضروری باتیں آپ کے لیے. اگر آپ نے اپنے آپ کو مشغول نہ رکھا تو آپ پریشانی جو ہے نا آپ کے لیے مزید پریشانی بڑھ جائے گی. اس کے ساتھ ہی خدا حافظ. جناب پروفیسر صاحب بہت بہت شکریہ. ناظرین آپ نے گفتگو سنی پروفیسر غنی جاوید کی 12 بروج کے حوالے سے. کیا آپ کا یہ ہفتہ کیسا گزرے گا, اور انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی آپ سے. اللہ نگہبان.